وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے، اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی گئی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور قیامت سے پہلے کس کو حاصل ہوگا؟ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کا ساتھ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو آخر اور اینڈ تک دیکھنا، اسکپ مت کرنا۔ ویڈیو بہت ہی بہترین ہے اور بہت ہی اچھی انفارمیشن اس کے اندر بتائی گئی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم آج سب سے کرامتی تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ تینوں بھی متفق ہیں۔ تابوت سکینہ معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں کو سکون دینے کے لیے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم سے آخری نبی تک کی یہ میراث رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو چین، سکون، اطمینان اور تسلی ملتی تھی۔ اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو سمساد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے آپ کے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت نزدیک آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس صندوق کو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو دیا۔ اس طرح یہ صندوق بنی شیش میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام تک آ پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنے قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جس میں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھا تھا۔ بعد میں اسی جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی تھی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک تہخانہ بنایا گیا تھا جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ عمارت جناتوں کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ جس جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اس کو مقدس مانتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کی خاص چیزیں تھیں، جن میں لوہے قرآنی، تورات کے تختیوں کے ٹکڑے، منو سلوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی خوا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی پیغمبروں کی بہت سی چیزیں تھیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی کفار سے جنگ کرتے تو اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے، تو اس تابوت سے ایسی رحمتیں و برکتوں کا نزول ہوتا کہ بنی اسرائیل ہر جنگ اس کی بدولت سے جیت جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی بنی اسرائیل پر کچھ مصیبت، آفت یا پریشانی آتی تو بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کو آگے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، تو ان کی دعا قبول ہو جاتی اور ہر آفت مصیبت ان پر سے ٹل جاتی تھی۔ جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا، یہ سب پر غالب رہے۔ یہ صندوق بنی اسرائیلیوں کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب رہا۔ اگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں سرکشی، شرک اور کفر عام ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ یہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر کے ساتھ ان کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کے بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس تابوت کو نجاست و گندگی میں پھینک دیا۔ پھر اس بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ پر اس کا یہ اثر پڑا کہ ان کے لوگ طرح طرح کے بیماریوں میں اور بناؤں میں مبتلا ہو گئے، لہذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل بھی ویران اور برباد ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئی۔ لہذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کے بے ادبی کا عذاب ان پر آ پڑ گیا، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ لہذا ان لوگوں نے ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر وہ صندوق بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس آ پہنچا۔ پھر اس طرح بنی اسرائیل کی ملکیت ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں واپس آیا
ان کی کھوئی ہوئی وقار و عزت پھر سے واپس آ گئی۔ لیکن یہودی قوم ایک ایسی سرکش قوم تھی کہ لہٰذا ہر زمانے میں یہ کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے، لہٰذا ان میں پھر سے شرک و کفر عام ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نظر ان پر قہر بن کر آ ٹوٹ پڑا۔ بخت نظر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور سارے شہر کو مکمل طور پر ختم کر ڈالا۔ اس شہر کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل کر دیا۔ ان تباہیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں گم ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ یہودی مذہب کے ماہرین آج بھی اس کی تلاش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈھونڈ کر پوری دنیا پر قابض ہو سکے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے، اس کے بارے میں ماہرین کی مختلف رائے ملتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نظر کے حملے کے بعد اس کو افریقہ میں لے جایا گیا تھا اور اسے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کے پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس کو دفن کروا دیا تھا۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صندوق عرب میں کہیں دفن ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی سالوں سے کر رہے ہیں۔ اس محل کو ڈھونڈنے کی کوشش آج بھی جاری ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہ صندوق آج کہاں ہے، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ صندوق حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دیا جائے گا، جس کی برکتوں کی وجہ سے حضرت امام مہدی فتح یاب ہوں گے۔ اور جب یہ تابوت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گا، پھر سے مسلمانوں کی کھوئی ہوئی وقار و عزت انہیں مل جائیں گی اور پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔